أشهد أن لا إله إلا الله. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ اللہ وحدہ لا شریک نے دوسری جگہ اس کے علاوہ دوسری جگہ اشارہ فرمایا افلا يتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام على قلوب اغفالها، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. کہ اللہ کے ولی کون ہیں جن کو نہ ہی دنیا میں کسی چیز کا غم ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی چیز کا خوف ہے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے نفس کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. تیجا ہو چاہے 10واں ہو چاہے 40واں ہو چاہے کنڈے ہو چاہے شب برات ہو چاہے یہ محرم کے کھچڑے ہوں چاہے محرم کی سبیلیں ہوں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سب بدعت ہیں، یہ سب دین میں نئی چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے. آج بتاریخ 30 نومبر 2012 عیسوی مطابق 16 محرم 1434 ہجری نور الہدا تحقیقی مرکز کے اس اجلاس عام میں ہم ریاض سعودی عرب کی سرزمین پر آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے درس میں جو آج کا یہ درس ہے ہمارا، اس کا موضوع عجیب ہے اور وہ ہے، اس کا نام ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. کیا نام ہے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ موضوع ہے. یہ موضوع ہم نے کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دنیا داری تو الگ کی بات ہے. دنیا داری ہی ہے، لیکن دینداری میں آج مسلمان عام آدمی نہیں بلکہ علماء اور مشائخ
جو کہ اپنے آپ کو غازی ملت، صدر الشریعہ، کوئی کسی جن کے القاب آپ دیکھیں کہ کوئی شیخ الاسلام ہے تو کوئی شیخ الحدیث ہے، اور حقیقت ان سب کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں، قرآن کا معنی غلط بیان کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اپنے آپ کو صحیح بتاتے ہیں، اور جس نے قرآن کا صحیح ترجمہ کیا ہے اس کو غلط ٹھہراتے ہیں۔ دنیا داری الگ کی بات ہے، دینداری کے معاملے میں جو کہ صبح سے شام تک شرک کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور جو حقیقی سنی ہیں، جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں، ان کو وہابی کہتے ہیں۔ یعنی جو بدعتی ہے، جو مشرک ہے، اس نے اپنا نام سنی رکھ لیا، کیوں؟ پہلے سے ہی جو اہل سنت والجماعت ہے ان کو بدنام کر دیا، وہابی کہہ کے کہ یہ تو وہابی ہیں، یہ راستے سے بھٹکے ہوئے، خود راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور دوسروں کو راستے سے بھٹکا ہوا کہتا ہے، خود گستاخ رسول ہے اور دوسروں کو گستاخ رسول کہتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے اور اپنے آپ کو حقیقی محبت کرنے والا بتاتا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول بتاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ آج باذن اللہ تعالی اس درس میں انہی کے تعلق سے بات ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اختلافی باتیں کی جائیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آخر کہاں تک خاموش رہا جائے۔ یہ جو خود غلطی کرتا ہے اور دوسروں پر الزام لگاتا ہے، غلطی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہی تو ہوتا ہے کہ آدمی خود غلطی کرے اور جو صحیح ہے اس کو غلط ٹھہرائے، الزام دوسروں پر لگائے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ایک ایک چھوٹے جو مسئلے ہیں ان کو لے کر میں چلوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم قرآن کا مسئلہ لیتے ہیں۔ قرآن یہ اللہ وحدہ لا شریک کی آخری کتاب ہے، اور اس دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ دنیا کے انسانوں کے لیے اگر قرآن سے ہی مسلمانوں کو دور کر دیا جائے گا تو وہ مسلمان پھر دین میں کیا سیکھے گا؟ اگر ہم آج ہمارے یہاں جب قرآن دیا جاتا ہے، ترجمے کا قرآن دیں ہم کہ بھائی یہ قرآن ذرا پڑھ کے دیکھو، وہ قرآن مولوی کو دکھایا جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی مثال، میں کوئی یہ ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، یہاں عارف نے قرآن بھیجا تھا، عارف نے جب گاؤں میں بھانڈاڑی میں قرآن بھیجا، ان کے والد صاحب نے مولوی صاحب کو دکھایا کہ بھائی یہ ذرا قرآن دیکھنا، مولانا صاحب سے انہیں قرآن دیکھا اور بولے قرآن کا ترجمہ غلط ہے، یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ غلط ہے، یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس ملے نے ایک بات، ذرا سی بات کہہ کے، کیونکہ وہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، دھرم کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، جو وہ کہہ دے وہی دین ہے، اس نے ایک ذرا سی بات کہہ کے مسلمان کو ہمیشہ سے قرآن سے دور کر دیا۔ اب وہ کبھی بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ کیونکہ اس سے کہہ دیا کہ بھی قرآن کا ترجمہ غلط ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک بات نہیں ہے، ہر جگہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو مسلمان قرآن سے روکے، اس کا قرآن پہ ایمان ہے؟ جو مسلمان قرآن پہ کو ترجمہ پڑھنے سے، بھائی قرآن کا ترجمہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ کو اجر و ثواب تو مل جائے گا عربی میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے دوسری جگہ، اس کے علاوہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اغفالها، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو سمجھو کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب غور و فکر تو آدمی تبھی کرے گا جب اس کو سمجھے گا، جب اس کو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو غور و فکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ قرآن کے تعلق سے آج عام آدمی تو نہیں روکتا ہے، لیکن یہ مولوی روکتا ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ قرآن تو مت پڑھنا، قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، بڑے بڑے عالم پڑھتے ہیں، بڑے بڑے عالموں کے سامنے بیٹھ کر پڑھو۔ اگر تم کو پڑھنا ہے تو بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوں، ان کے سامنے پڑھو تاکہ غلطی ہو تو وہ بتا دے۔ اس طرح سے نہ عالم ہوگا پاس میں اور نہ وہ زندگی میں قرآن کا ترجمہ پڑھے گا۔ کہاں عالم کے پاس جائے گا وہ پڑھنے کے لیے؟ ان کو خود تو اتنی فرصت تو ہے نہیں، صبح سے شام تک کام میں مست رہتے ہیں، دنیا داری میں مست رہتے ہیں، اتنی بھی فرصت نہیں جو ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی دے دے۔ تو ایسا شخص قرآن کیا لے کے عالم کے پاس جا کے بیٹھے گا کہ لو ذرا دیکھو میں قرآن سناتا ہوں آپ کو کیا ہے اس میں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دین کے ٹھیکیدار یہی قرآن سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، اور قرآن سے روک کر مسلمانوں کو جو حقیقی راستہ ہے اس حقیقی راستے سے ان کو الگ کرتے ہیں۔ ان حقیقی راستوں سے جو حقیقی راستہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس جانے والا ہے اس راستے سے یہ روکتے ہیں، اس بہانے سے کہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں پڑھ سکتے، تمہارے یہ اس کے لیے بڑے بڑے علوم چاہیے، تم کو ان کے علوم گھڑے گئے، کوئی 12 علوم، کہیں 18 علوم، کہیں 18 علوم آپ کو آتے ہو تو آپ قرآن کا ترجمہ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتے ہیں، نہ اس کو اتنے علوم آتے ہوں گے اور نہ پڑھیں گے۔ وہ جو مکے کے لوگ تھے ایک ایک قرآن کی آیت کو سن کر، اس آیت کو سن کر ایمان لاتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ وہ عربی تھی نا، عربی زبان تھی، وہ سمجھتے تھے عربی زبان کو۔ آج کا اگر یہ مسلمان اگر یہ بھی قرآن کو پڑھے، یہ بھی اگر قرآن کو سنے، یہ بھی اگر قرآن کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح راستہ دکھائے گا، اس کو بھی ہدایت ملے گی۔ لیکن برا ہو ان علماءوں کا، علماء سو کا، جو کہ قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں، قرآن کے ترجمے سے لوگوں کو روکتے ہیں، قرآن کی تفسیریں پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ میں ایک بار نہیں 10 بار ایسا ہوا کہ جب ہم گئے، ہم سے آیتیں بحث ہوئی، مولویوں کو سامنے بٹھایا کہ بھائی ہاں بتاؤ ذرا تم دین حقیقی کیا ہے۔ اب اس نے کچھ بتایا، کچھ ہم نے بتایا، پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو بتا رہے ہیں کیا یہی ترجمہ ہے قرآن کا؟ کیونکہ اس نے تو بیچارے نے سنا نہیں کبھی، تو پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے؟ تو کہ ہاں، تو کہ اچھا یہ تو تم تو اس کے خلاف بولتے ہو۔ تبھی جھٹ سے کہتا ہے ارے یہ سعودی عرب کا ترجمہ ہے، یہ سعودی عرب کا ترجمہ ہے، ان کے قرآن کا ترجمہ الگ ہے۔ کہہ کے وہ بیچارے کو جتنا ایمان قرآن پہ تھا اس کا وہ سارا ایمان اس نے چھین لیا۔ اب قرآن کی اب ہم 1000 سناتے رہے اس کو کہ نہیں اللہ نے فرمایا، اس کے دماغ میں تو اس نے بھر دیا کہ قرآن کا ترجمہ ان کا غلط ہے۔ اب کہاں سنے گا؟ مثال کے طور پر میں نے پوچھا اس مولوی سے، میں نے کہا کہ بھائی ذرا بتانا کہاں پہ قرآن کا ترجمہ غلط ہے، وہ جہاں غلط ہے ذرا وہ بتا دو۔ تو کہاں بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن کا ترجمہ ان کا کہاں غلط ہے؟ ان کے قرآن کے ترجمے میں ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور معنی اس کا یہ ہے شروع اللہ کے نام سے۔ اس میں کیا فرق ہوا؟ یہ فرق ہوا؟